بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غذا سے علاج کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع ہے وقت خاص کی بڑھوتری۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس دور میں سب سے زیادہ جو چیز قوت باک اور نقصان دینے والی ہے وہ کثرت سے سگریٹ نوشی اور چائے کا پینا۔ کثرت سے جو لوگ چائے استعمال کرتے ہیں یا سگریٹ زیادہ پیتے ہیں یا اس طرح پھر دوسری نشہ چیزوں کی طرف جاتے ہیں یا زیادہ تر اسپائسی چیزیں کھاتے ہیں اور تلی ہوئی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، باربیکیو زیادہ کھاتے ہیں، اس سے تبھی جو ٹائمنگ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، وقت خاص میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب منی جسم کے اندر، مرد کے خصیتین میں منی کی پیدائش ہوتی ہے، پھر اس میں جو اس کی تھکنس آتی ہے وہ تھکنس میں کمی ہونا شروع ہوتی ہے، تو منی کا قوام جو ہے وہ پتلا ہوتا ہے۔ جب مادہ پتلا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ٹائمنگ میں کمی آنا شروع ہوتی ہے اور جلدی اس کا اخراج بھی ہو جاتا ہے، اور عضلات کے اندر اور اعصاب کے اندر اس کا جو سکیڑ ہے، اس کی قوت ماسکہ وہ کم ہوتی ہے، اور تھوڑا سا ذکاوت حص اور ہلکی سی رگڑ کے ساتھ اس کا اخراج ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ خیالات آنے سے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی صورت انزال جو ہے وہ زیادہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ذکاوت حص ہوتی ہے، دماغ کے اوپر شہوت کا غلبہ ہو یا ہیجان کی کیفیت ہو شہوت کی، دماغ کے اوپر خیالات زیادہ آئے ایسے برے، اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں سپرم کی کمی بھی ہو جاتی ہے اور تھکنس بھی کم ہوتی ہے جب اس کا قوام پتلا ہو، جب منی پوری طرح سے گاڑی ہو، اس کے اندر وہ اچھی طرح وہ مغلظ ہو اور اس میں پورا تھکنس کا ہو اور گاڑا پن ہو اور اس میں قوام اس کا درست ہو اور پوری پاور کے ساتھ ہو، اس میں سپرم کی تعداد پوری ہو، ایکٹیو موٹیلٹی بھی پوری ہو اور اس میں ٹوٹل کاؤنٹ بھی پورے ہوں۔ جب منی پوری اصل حالت میں ہوگی تو پھر تبھی وقت خاص جو ہے وہ پوری طرح سے پورا ہوگا۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ تبھی وقت خاص کتنا ہے، یہ ہر انسان کے اپنے مزاج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کی آپ یہ ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں کہ جو کم از کم 3-4 منٹ سے لے کے تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تک بھی وقت خاص ہو سکتا ہے عام مردوں میں بھی، اور یہ تبھی کیفیت ہوتی ہے ہر انسان کے مزاج کے اوپر، اس کی خوراک، اس کے ماحول اور اس کے حالات کے مطابق اس کی تعداد کم اور زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا جو ڈیوریشن ہے، وقت خاص کا جو ٹائم ہے، جو اس کا دورانیہ ہے، وہ اسی تقریب سے بڑھتا اور کم ہوتا ہے۔ اگر کسی کی ٹائمنگ کی کیفیت 3-4 منٹ ہے تو وہ اپنے آپ کو بیمار نہ سمجھے اور ایسی کوئی نشاور دوائیوں کی طرف، افیون والی دوائیاں یا اسٹروڈ لوشن وغیرہ ہیں ٹائمنگ کے لیے، ان سے اجتناب کرے۔ اس سے گردے بھی فیل ہوتے ہیں، گردوں کے نیفرون بھی ڈیمیج ہوتے ہیں اور دماغ اور اعصاب بھی اس سے وقتی طور پہ تو مسکن ہوں گے، چند منٹوں کے لیے ٹائم بڑھ جائے گا، لیکن اس کے مستقل نقصان دہ اور مضر اثرات اور سائیڈ افیکٹ جو ہیں وہ پورے جسم کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بعض ایسی ادویات ہیں جن میں لوگ افیون وغیرہ، بھنگ، نشاور چیزیں استعمال کرتے ہیں، میں ان کا شدید مخالف ہوں، اور ایسی نشاور چیزوں سے لوگوں کو بچانا چاہیے، اور اطباء کو اور معالجین کو بھی نشاور چیزیں ایسی گولیوں میں، کیپسولوں میں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ہم خوراک کا سہارا لے سکتے ہیں۔ خوراک بہت اچھی ہے اور بے ضرر ایسی آپ ڈائٹ اور خوراک اور غذا استعمال کریں جس کا فائدہ بھی ہو، نقصان کوئی نہ ہو۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا نسخہ ایک عرض کرتا ہوں جس کو آپ بنا سکتے ہیں۔ آدھا کلو دودھ کے اندر 2 ٹی سپون اسبگول کا چھلکا، 7 عدد خوبانی خشک لے لیں آپ، جو بھی ڈرائی فروٹ والے سے ملتی ہے اس کے آپ چھلکے اتار لیں، یا وہ کیسٹا ہوتا ہے جو جس سے خوبانی کی چٹنی بنتی ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، اس کو صاف کر کے تو 7 عدد خوبانی کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے 1 گلاس یا 1.5 گلاس دودھ کے اندر ڈال دیں، اس کو گرم کریں، 2 اسبگول کے چھلکے کہ اس میں ٹی سپون ڈال دیں، 2 ٹی سپون اسبگول کا چھلکا ڈال دیں، 7 عدد خوبانی ڈال دیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ 1 ٹی سپون جو ہے وہ بر کے خشخاش کا اس میں ڈال دیں۔ اس کو آپ پکائیں، جب یہ گاڑی سی کھیر بن جائے گی آپ اس میں شکر بھی ڈال سکتے ہیں، گڑ بھی ڈال سکتے ہیں، شہد بھی ڈال سکتے ہیں، چینی بھی ڈال سکتے ہیں، اس کو پھیکا بھی آپ پی سکتے ہیں، یہ آپ کی کھیر بن جائے گی۔ اس کو آپ بنا کے صبح نہار میں استعمال کریں، دن میں 2 بار بھی کر سکتے ہیں، 3 بار بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جب یہ کھیر آپ نے استعمال کرنی ہے تو 1.5 سے 2 گھنٹے تک آپ نے کچھ نہیں کھانا،
اگر ناشتہ آپ اسی کا کر لیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ اس کو کھیر کو استعمال کر لیں، پھر بھی آپ اس کے بعد دودھ پتی پی سکتے ہیں، تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا، یہ جسم کے اندر ہضم بھی ہوگی، یہ منی مولد منی بھی ہے، مغلظ منی بھی ہے، محرک بھی ہے، ممسک بھی ہے۔ اس کھیر کے اندر یہ چاروں تاثیریں اور قوتیں موجود ہیں، یعنی یہ منی کو پیدا بھی کرے گی اور گاڑھا بھی کرے گی، اس کا وقت بھی بڑھائے گی اور اس کو تحریک دے کے اور پوری لذت کے ساتھ منی کو خارج بھی کرے گی۔ یہ خوراک کی خوراک ہے، غذا کی غذا ہے، دوا کی دوا ہے اور بالکل بے ضرر ہے۔ آپ استعمال کریں گے تو ہمیں دعائیں ضرور دیں گے۔ یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے، جب انسان اپنی بیوی کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا طبی طور پہ، تو پھر گھروں کے اندر ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں، بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں، اسی سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک مرد کو اللہ نے 4 بیویوں کے لیے بنایا، تو 4 نہیں تو کم از کم ایک کے قابل تو ہو، ایک کو تو صحیح طرح وہ سنبھالے اور اس کو پورا کرے اور اس کا حق ادا کرے۔ یہ بیوی کا حق ہے مرد کے اوپر کہ وہ اپنے جسمانی صحت اور صفائی کا بھی خیال رکھے، اپنے اخلاق کردار کو بھی اچھا رکھے، اپنی فزیکل جسمانی فٹنس کو بھی ٹھیک رکھے، اور اسی طرح بیوی کا بھی حق ہے کہ مرد کے لیے اپنے آپ کو درست رکھے۔ دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، جن میں سے یہ بہت بڑا ایک دوسرے کا حق ہے، اس کو پوری طرح سے ادا کرنا چاہیے۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ استعمال کریں گے بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔